السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایم اے حق چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بہار ڈی ایل ایڈ ٹیسٹ کے بارے میں کل جو بات کیے تھے اس کے بارے میں آج کا پہلا ٹاپک ہوگا، کلمہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ایم اے حق چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے، اور لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو دیکھتے ہیں پہلا ٹاپک آج کا، اور بہار ڈی ایل ایڈ انٹرنس ٹیسٹ کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے کلمہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو کلمہ کہتے ہیں لفظ جب آواز نکلتی ہے، لفظ جو ساؤنڈ منہ سے نکلتی ہے اس کی دو قسم ہوتی ہے، ان کی دو قسم ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے محمل اور ایک ہوتا ہے موضوع۔ ایک ہوتا ہے محمل اور ایک ہوتا ہے موضوع۔ محمل کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس کا کیا ارتھ نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ محمل کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے موضوع، جس کا میننگ نکلے، جیسے پانی وانی، کتاب وتاب۔ تو کتاب اس میں موضوع ہوا اور وتاب جو ہوا یہ محمل ہوا۔ موضوع کو ہی کلمہ کہا جاتا ہے، موضوع کو ہی کلمہ کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ تو سمجھ گئے کلمہ کہاں سے آیا؟ کہ کوئی بھی لفظ بولتا ہے اس کی دو قسم ہوتی ہے، ایک موضوع ایک محمل۔ موضوع کو ہی کلمہ کہا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کلمہ بامعنی لفظ ہوتا ہے، یعنی ایسا لفظ جس سے کچھ معنی ظاہر ہو، مثلا سیاہ، سفید، پانی، برف، سچ، جھوٹ، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان وغیرہ۔ مطلب یہ کہ ہر وہ ورڈ جس کا معنی پتہ چلے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔ ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں۔ ان کی تین قسمیں اس طرح ہے، ایک ہے اسم اور دوسرا ہے فعل، تیسرا ہے حرف۔ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایک کر کے کہ اسم کس کو کہتے ہیں اور فعل کس کو کہتے ہیں اور حرف کس کو کہتے ہیں۔ اسم وہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ پایا نہ جائے، جو کسی شخص، کسی جگہ یا چیز کے نام کو بتائے، جیسے بلند، قبا، پٹنہ، احمد، ندی وغیرہ۔ مطلب اسم جو ہوتا ہے ایک نیمنگ ورڈ ہوتا ہے، جیسے انگلش میں بولتے ہیں ناؤن از اے نیمنگ ورڈ۔ مطلب اسم جو ہوتا ہے، ناؤن جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے، وہ چاہے کسی چیز کا بھی نام ہو، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ اگلا ہے قسم فعل۔ وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، یعنی جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو، جیسے آتا ہے، آئے گا، پیا، کھایا، پڑھا، لکھا، گیا، سویا۔
وغیرہ وغیرہ۔ فعل جو ہوتا ہے، اسم اور فعل میں بیسک ڈفرینس یہی ہے کہ اسم میں زمانہ پایا نہیں جاتا، دونوں معنی خود اپنا تو بتاتے ہیں، لیکن فعل جو ہوتا ہے اس میں بیسک ڈفرینس یہ الگ یہ ہے کہ اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، اس کا کال پایا جاتا ہے کہ کب کام ہوا ہے۔ معنی تو خود بتاتا ہے کہ یہ کام ہوا، یہ کام کیا، کھانے کا کام جو ہوا، لیکن کب ہوا؟ ابھی ہوا، ہوگا یا ہو چکا، یہ اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو فعل کہتے ہیں۔ جیسے کھانے گیا، کھانے جائے گا، پڑھا، ایگزام ہوگا، ہیں، یہ سب جس میں زمانہ پایا جائے اور وہ خود معنی اپنا بتاتا ہو، اسے کیا کہیں گے؟ فعل کہیں گے۔ اگلا ہے کلمہ، حروف۔ حروف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل سے مل کر اپنا معنی کو بتائے، یعنی اپنا معنی پورا کرنے کے لیے اسم یا فعل کا محتاج ہو۔ جیسے پر، میں، کی، تک وغیرہ۔ مطلب یہ کہ حرف یہ اسم اور فعل کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے۔ جب تک اسم اور فعل کے ساتھ یہ نہیں میل اپنا ملائے گا، یہ اپنے آپ کو ان دونوں کے ساتھ نہیں جوڑے گا، تو کیا ہوگا؟ یہ اپنا معنی خود نہیں دے سکتا۔ جیسے آپ بول کے دیکھیے، صرف پر بولیے، کیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا؟ یہی آپ بولیں گے کاپی پر، ٹیبل پر، تو یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ ٹیبل پر ہے کوئی چیز، یا ٹیبل کے اوپر کی بات کر رہا ہے، کتاب کے اندر کی بات کر رہا ہے۔ میں ہے، کی جیسے ہے، احمد کی، پتہ چل رہا ہے کہ احمد کی ہے یہ چیز۔ یہ جو کتاب ہے، قلم ہے، یہ کس کی ہے؟ احمد کی ہے۔ تو مطلب یہ کہ جب تک حروف اپنے آپ کو اسم اور فعل کے ساتھ نہیں جوڑے گا تو یہ اپنا معنی خود نہیں دے سکتا۔ اسی لیے حرف کو اسم اور فعل کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ تو آج کا یہ پہلا ٹاپک تھا کلمہ اور اس کی قسمیں۔ تو کیسا سمجھ میں آیا؟ اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا ڈاؤٹ ہے، اس کا سولوشن ضرور نکالا جائے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو میں آگے آنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔